بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے امریکی ڈالر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ مودی حکومت نے امریکی ڈالر کو کمزور کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ بھارت اب اپنے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ روپے میں لین دین کرے گا۔ روس، مشرق وسطیٰ، انڈونیشیا اور ملائیشیا جیسے ممالک سے تجارت اب روپے میں ہوگی۔ ووسٹرو اکاؤنٹس کھول کر غیر ملکی بینکوں کو روپے میں ادائیگی کی جائے گی۔ یہ قدم ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیوں کا جواب ہے جو انڈیا کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ چین اور بھارت کی نئی تجارتی حکمت عملی۔ بھارت اور چین نے ڈالر کو چھوڑ کر یوان اور روپے میں تجارت کا معاہدہ کیا ہے۔ دونوں ممالک ایک دوسرے سے اشیاء کی خرید و فروخت اپنی کرنسیوں میں کریں گے۔ چین کی برآمدات زیادہ ہونے کی وجہ سے تجارتی خسارہ کم ہوگا۔ یہ پلان ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف پالیسیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ اس سے امریکہ کی معیشت پر شدید دباؤ پڑے گا اور ڈالر کی قدر گر سکتی ہے۔ بھارت اب تیل اور ہتھیار روپے میں خریدے گا۔ بھارت اب تیل اور دفاعی ساز و سامان کی خرید و فروخت روپے میں کرے گا۔ اسرائیل اور دیگر ممالک سے ہتھیاروں کی ادائیگی روپے میں کی جائے گی۔ غیر ملکی کمپنیاں اپنے ممالک میں وسٹو اکاؤنٹس کھولیں گی۔ یہ اقدام امریکی ڈالر کی جگہ مقامی کرنسی کو فروغ دے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پابندیوں کا جواب دینے کے لیے یہ حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ برکس ممالک میں روپے کی تجارت کا آغاز۔ مودی نے برکس ممالک کو روپے میں تجارت کی دعوت دے دی۔ بھارت کی بڑی آبادی اور سونے کے ذخائر اسے طاقتور بنا رہے ہیں۔ دنیا کی ٹاپ 10 ممالک سے زیادہ سونا بھارت کے پاس ہے۔ یہ پلان امریکی ڈالر کی اجارہ داری ختم کرنے کا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں الٹا امریکہ کو ہی نقصان پہنچا رہی ہیں۔ امریکی ڈالر کی ممکنہ تباہی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مشکلات میں اضافہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیاں امریکی ڈالر کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ بھارت اپنے 715 ارب ڈالر کے ذخائر کو یوان اور سونے میں تبدیل کر رہا ہے۔ دنیا بھر کے ارب پتی ڈالر چھوڑ کر بٹ کوائن اور دیگر کرنسیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ چین کی چپس کمپنیاں ڈونلڈ ٹرمپ کے ٹیرف سے متاثر ہو رہی ہیں۔ یہ صورتحال صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی کرسی کو ہلا سکتی ہے اور معیشت کریش کر سکتی ہے، جبکہ دوسری طرف امریکہ میں ڈونلڈ ٹرمپ کی غلط پالیسیوں کے خلاف عوام سڑکوں پر احتجاجی مظاہرے کر رہی ہیں۔ بھارت کے میانمار میں ڈرون حملے، متعدد ہلاکتیں۔ بھارت نے میانمار کے سیگانگ ریجن میں شدید ڈرون حملے کیے ہیں۔ ان حملوں میں بھارتی مخالف مسلح گروہوں کو نشانہ بنایا گیا۔ ہلاکتوں میں عورتیں اور بچے بھی شامل بتائے جا رہے ہیں۔ یہ حملے آسام اور ناگالینڈ کی علیحدگی پسند تحریکوں کے خلاف ہیں۔ پاکستان کو اب ان حملوں سے بھارتی فوجی صلاحیتوں کا مطالعہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ بھارتی فضائی حملوں میں علیحدگی پسند گروہوں کے کیمپ تباہ۔ بھارتی فضائیہ نے میانمار میں علیحدگی پسند گروہوں کے مشترکہ کیمپوں پر بمباری کی ہے۔ ULFAI اور NSCN-KY جیسے گروہ متاثر ہوئے ہیں۔ ان گروہوں نے حال ہی میں بھارتی فوج پر حملے کیے تھے۔ حملوں میں ایک اعلیٰ کمانڈر بھی ہلاک ہوا تھا۔ یہ کارروائی بھارت کی توسیع پسندانہ پالیسی کا حصہ بتائی جا رہی ہے۔ آسام کی آزادی کی تحریک پر بھارتی حملہ، ULFAI نشانے پر۔ نیوز رپورٹ کے مطابق ULFAI آسام کو بھارت سے آزاد کروانے کی جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ گروہ 1979 میں بنایا گیا تھا اور 2012 میں 2 دھڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ بھارت اسے غیر قانونی تارکین وطن اور وسائل کی لوٹ مار کے خلاف دیکھتا ہے۔ میانمار میں اس کے کیمپ پر ڈرون حملہ کیا گیا، جبکہ دوسری طرف پاکستان اس سے بھارتی ڈرون طاقت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ ناگالینڈ کی آزادی کی جدوجہد۔ NSCN-KY ناگالینڈ، منی پور اور اروناچل کو ملا کر ایک آزاد ملک چاہتا ہے۔ یہ گروہ نسلی اتحاد اور خود مختاری کا مطالبہ کرتا ہے، جبکہ بھارت نے اس کے کیمپوں پر فضائی حملہ کیا ہے جس میں 26 سے زیادہ افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ ان حملوں میں سینئر لیڈر، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ یہ حملہ بھارت کی علاقائی بدماشی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔
افغان وزیر دفاع نے پاک افغان کشیدگی میں بھارتی کردار کی باتوں کو مسترد کر دیا۔ افغان وزیر دفاع ملا یعقوب نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی میں بھارتی کردار کی باتوں کو یکسر مسترد کر دیا۔ میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں افغان وزیر دفاع نے کہا کہ افغانستان اور پاکستان پڑوسی ممالک ہیں اور دونوں کے درمیان تعلقات بھی باہمی احترام اور اچھے ہمسائے کے طور پر ہونے چاہیے، کیونکہ کشیدگی کسی کے مفاد میں نہیں ہے۔ افغان وزیر دفاع کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان حالیہ کشیدگی میں بھارت کے کردار کی باتوں کو مسترد کرتا ہوں۔ پاک افغان جنگ بندی معاہدے میں وقت کی حد مقرر نہیں، خلاف ورزی نہ ہونے تک برقرار رہے گا۔ خواجہ آصف نے دو ٹوک پیغام جاری کر دیا۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان قطر میں ہونے والے جنگ بندی معاہدے سے متعلق وزیر دفاع خواجہ آصف کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ایک انٹرویو میں خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیز فائر کے لیے وقت کی کوئی حد مقرر نہیں۔ سیز فائر معاہدے میں بہت واضح طور پر بیان کیا گیا تھا کہ کوئی دراندازی نہیں ہوگی۔ ٹی ٹی پی کو افغان سرزمین پر کوئی سہولت فراہم نہیں کی جائے گی۔ روس کا پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم۔ روس نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان طے پانے والے جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے سیز فائر کو خطے میں امن کے قیام کے لیے اہم قرار دے دیا۔ روسی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخراوا نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ہم کابل اور اسلام آباد کے درمیان قطری اور ترک حکام کی ثالثی سے طے پانے والے دو طرفہ سیز فائر معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کا بات چیت کے ذریعے اختلافات حل کرنے کا عزم خطے میں امن و استحکام کے لیے نہایت اہم ہے۔ حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے ایک اور یرغمالی کی لاش اسرائیل کے حوالے کر دی ہے۔ حماس نے غزہ میں یرغمالی کی لاش ریڈ کراس کے حوالے کی، جس کے بعد اس نے لاش کو اسرائیلی فوج کے سپرد کر دیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ لاش کو پولیس کی نگرانی میں تل ابیب کے ابو کبیر فرانزک انسٹیٹیوٹ منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں لاش کی شناخت کا عمل 2 دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ بھارتی فضائیہ کو چینی فضائیہ سے بہتر قرار دیے جانے پر چینی دفاعی تجزیہ کار کا دلچسپ رد عمل۔ چینی دفاعی تجزیہ کار نے اعداد و شمار کی بنیاد پر دنیا میں فضائی قوت کی درجہ بندی پر دلچسپ رائے دیتے ہوئے کہا ہے کہ بہترین فضائیہ کا معاملہ کاغذ پر موجود اعداد و شمار کی بنیاد پر نہیں بلکہ اصل صلاحیتوں پر ہونا چاہیے۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دنیا کے فضائی قوتوں کی درجہ بندی پر چینی دفاعی تجزیہ کار نے سوالات اٹھاتے ہوئے کہا کہ کسی بھی فضائی قوت کی اصل جانچ جنگی صورتحال میں ہوا کرتی ہے، جبکہ دوسری تمام درجہ بندیاں محض کاغذی کارروائیاں ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ خیال رہے کہ بین الاقوامی رسالے نیوز ویک کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ بھارتی فضائیہ درجہ بندی کے اعتبار سے چینی فضائیہ سے بہتر اور طاقتور ہے، اور یہ بات عالمی طاقت کے توازن کی ایک بڑی تبدیلی ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے نیتن یاہو کو خبردار کر دیا۔ کینیڈین وزیر اعظم مارک کارنی نے واضح کیا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کینیڈا آئے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق بلومبرگ کو انٹرویو میں کینیڈین وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ آئی سی سی کے وارنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر نیتن یاہو دورہ کرتے ہیں تو انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا میری پالیسیوں کی ترجیح رہی ہے اور امن کے حصول کے لیے 2 ریاستی حل بہت ضروری ہے۔ قطر کی اسرائیل کی غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی پر مذمت۔ قطر کی جانب سے اسرائیل کے غزہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے پر مذمت کی گئی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی غزہ جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ فلسطینی علاقوں میں اسرائیل کی جانب سے کی گئی حالیہ کارروائیوں کی مذمت کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ سابق اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپیڈ کا کہنا ہے کہ اسرائیل بدترین سیاسی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق سابق اسرائیلی وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف یائر لیپیڈ نے کہا کہ عالمی سطح پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کیے جانے والے ممالک کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یائر لیپیڈ کا کہنا ہے کہ 142 ممالک اب فلسطین کی حمایت میں کھڑے ہوئے ہیں، جو اب اسرائیلی بینکوں سے اپنا سرمایہ نکال رہے ہیں۔
یائر لیپیڈ کا کہنا تھا کہ کئی بین الاقوامی کمپنیوں نے اسرائیلی پروجیکٹ سے خود کو الگ کر لیا ہے۔ اسرائیل کے اندرونی بحران پر روشنی ڈالتے ہوئے یائر لیپیڈ کا کہنا تھا کہ کئی سینئر اسرائیلی افسران اپنی سرکاری ذمہ داریوں سے مستعفی ہو رہے ہیں۔ آیت اللہ خامنئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جوہری مذاکرات کی پیشکش مسترد کر دی۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے جوہری مذاکرات دوبارہ شروع کرنے کی پیشکش کو سختی سے مسترد کر دیا۔ آیت اللہ خامنئی نے ڈونلڈ ٹرمپ کے اس دعوے کو بھی رد کر دیا کہ امریکہ نے ایران کی جوہری صلاحیتوں کو تباہ کر دیا ہے، اور کہا کہ امریکی صدر کہتے ہیں کہ انہوں نے ایران کی جوہری صنعت تباہ کر دی، بہت خوب خواب دیکھتے رہیں۔ ایرانی ریاستی میڈیا کے مطابق آیت اللہ خامنئی کے یہ بیانات اس وقت سامنے آئے جب تہران اور واشنگٹن کے درمیان بلا واسطہ مذاکرات کے 5 دور مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ مذاکرات جون میں 12 روزہ فضائی جنگ کے بعد ختم ہوئے تھے۔ امریکہ میں شٹ ڈاؤن جوہری ادارے کے 1400 ملازمین کو جبری رخصت پر بھیج دیا گیا۔ امریکہ میں جاری حکومتی شٹ ڈاؤن نے جوہری سلامتی کے اہم ادارے کو مفلوج کر دیا۔ امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق نیشنل نیوکلیئر سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن کے تقریباً 1400 ملازمین کو بغیر تنخواہ کے جبری رخصت پر بھیج دیا گیا ہے، جبکہ صرف 375 ملازمین اپنے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ یہ اقدام اس وقت سامنے آیا جب امریکہ میں شٹ ڈاؤن چوتھے ہفتے میں داخل ہو چکا ہے، جو تاریخ کا طویل ترین حکومتی تعطل بنتا جا رہا ہے۔ ٹیرف دھمکیاں، کولمبیا نے امریکہ سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا۔ کولمبیا پر ڈونلڈ ٹرمپ کے الزامات اور ٹیرف دھمکیوں پر دونوں ممالک کے درمیان سفارتی بحران شدت اختیار کر گیا۔ عالمی خبررساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق کولمبیا اور امریکہ کے درمیان کشیدگی خطرناک موڑ پر پہنچ چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔